خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سحری کے بابرکت لمحات میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی 1 سے براہ راست روح پرور نشریات نور رحمان عشق رمضان، اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس سے ہوتا ہے ہمارے نشریات کا آغاز، یعنی قرآن پاک کی ایک یا چند آیتوں کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پیش کرتے ہیں مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب، اور ایک خاص موضوع ہوتا ہے، سیگمنٹ کا نام ہے کلام عشق۔ بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ۔ کلام عشق میں آج جو موضوع ہے قرآن پاک کی اس آیت کا، وہ ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ جی مفتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 195 میں ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ آیت مبارکہ کی ابتدائی حصے میں وَأَنفِقُوا کا ذکر ہے، یعنی اور مال تم خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، وَأَحْسِنُوا اور نیکی کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللہ تبارک و تعالی نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ہمیں دو تین باتیں سمجھنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مفسرین نے لکھا کہ یہ آیت مبارکہ انفاق کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ یعنی کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اب ہم نے جہاد کر لیا، اللہ تعالی نے ہمیں بہت سارا مال بھی دے دیا، اور اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس انویسٹمنٹ کو، اس مال کو مزید بڑھانے کی کوشش کریں باغات کے ذریعے، تجارت کے ذریعے، اور اب جہاد کا جو وقت آئے تو اس میں کچھ کبھی جائیں کبھی نہ جائیں، اس طرح کی کچھ باتیں انہوں نے کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اس بات کو ارشاد فرمایا کہ وَأَنفِقُوا اور تم خرچ کرو۔ اور خرچ کرنے کے معاملے میں فرمایا کہ دونوں صورتیں ہیں، نہ یہ کہ سارے کا سارا اٹھا کر خرچ کر دو اور محتاج ہو جاؤ، اور نہ یہ کہ تجارت میں اس حد تک مستغرق ہو جاؤ کہ خرچ کرنے ہی بھول جاؤ۔ یعنی ایک تو ہے نا کہ وہ صدقات واجبہ جیسے زکوٰۃ ہے یا فطرہ وغیرہ ہے یا قسم کے کفارے وغیرہ ہے یا فدیہ وغیرہ ہے، تو یہ تو سمجھیے کہ صدقات واجبہ میں آ گئے۔ فرمایا کہ صدقات واجبہ کے ساتھ ساتھ صدقات نافلہ بھی، یعنی 2.5% جو تم دے رہے ہو وہ تو لازم ہے، اس کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لیکن خرچ کرنے میں اعتدال کا دامن نہ چھوڑو، نہ ایسا ہو کہ بالکل بخل کرتے ہوئے، کنجوسی کرتے ہوئے روک لو مال کو، اور نہ ایسا کہ سخاوت ایسی کہ سب کا سب خرچ کر دیا اور خود محتاج ہو کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہو۔ تو اعتدال کا راستہ، اپنے گھر والوں کی کفالت بھی ہو، اور گھر والوں کی کفالت کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ بھی ہو، اور مال کے اندر بخل اور کنجوسی وغیرہ نہ ہو، اس کا بھی اہتمام کریں۔ تو یہ بات تو انفاق کے اعتبار سے بیان فرمائی گئی۔ دوسرا فرمایا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ عام طور پہ جو مال خرچ ہوتا ہے وہ ہاتھ کا ایک تعلق ہوتا ہے کہ بندہ اپنے ہاتھ سے دے دیتا ہے، کہا جائے اس کا ہاتھ بڑا کھلا ہے، یہ اس کا ہاتھ بڑا تنگ ہے، تو یہاں محاورتاً یہ بات بیان فرمائی گئی ہے کہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو کا مطلب وہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا مال روک کر بیٹھ جاؤ، اور تمہارے بھائی محتاج ہوں، عیالدار ہوں، تمہارے عزیز اقارب رشتہ دار جنہیں اس وقت آپ کے مال کی ضرورت ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس مال کو روک کے بیٹھ جائیں۔ دوسرا ایک معاشرتی پہلو کے حوالے سے بھی میں چاہتا ہوں کہ ہم نشاندہی کریں کہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا محاورہ ہے ہمارے یہاں کہ بھی خود اپنے آپ کو اسے ہلاکت میں ڈال دیا۔ کس طرح سے؟ بعض اوقات ہم ڈرائیونگ کرتے ہیں تو بہت اسپیڈ ہوتی ہے ڈرائیونگ میں، اور گاڑی کنٹرول نہیں ہوتی، خاص طور پہ نوجوان بچے جب شروع میں گاڑی چلانا سیکھتے ہیں، بائک چلانا سیکھتے ہیں، تو پتہ نہیں ان میں کیا ہوتا ہے، کوئی کرنٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے بریک نہیں لگانا ہوتا، بہت اسپیڈ سے انہوں نے جانا ہوتا ہے، یا پھر یہ کہ ہم اپنے بالکل ٹارگٹ پہ ہوتے ہیں کہ 15 منٹ کے اندر مجھے یہاں سے وہاں پہنچنا ہے، تو ٹھیک 15 منٹ پہلے گھر سے نکلنا ہے، یہ نہیں کہ 20-25 منٹ پہلے بندہ گھر سے نکل جائے، 5-10 منٹ پہلے پہنچ جائے۔ تو تیز رفتاری بھی بعض اوقات اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا سبب بنتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک معاشرتی اور پہلو نشہ، یہ بھی بعض اوقات جو ہے وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ وہ کسی نے لکھا تھا کہ پہلے ہم اپنی عادتیں بگاڑتے ہیں، پھر عادتیں ہمیں بگاڑ دیتی ہیں۔ یعنی شوق میں دوستوں کے ساتھ پہلے سگریٹ پی، پھر اس کے بعد اس سے اگلا نشہ، پھر اگلا نشہ، پھر اگلا نشہ، سادہ پان کھانا شروع کیا، اس کے بعد گٹکا، پھر ماوا، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، منہ کا کینسر، پھیپھڑے خراب، اور نہ جانے کن کن چیزوں کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کر جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے حوالے سے۔ تو ہر چیز کا معاملہ اعتدال کا ہونا چاہیے۔ خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی نے اگر آپ کو ہر طرح کے نشے سے، سگریٹ سے، دیگر چیزوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے تو پھر کوشش کیجئے کہ ان چیزوں کی طرف کبھی بھی نہ ہاتھ بڑھائیے، نہ اپنے قدم کو بڑھائیے، اور ہر اعتبار سے اپنے آپ کو ہلاکت سے بچائیے۔ آیت کے آخری سے بیان فرمایا گیا وَأَحْسِنُوا اور نیکیاں کرو، ان اللہ یحب المحسنین بے شک اللہ تبارک و تعالی نیکیاں کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ جو نیک لوگ ہیں وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے ہوتے ہیں، جو نیکیاں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں اجر بھی عطا فرماتا ہے، ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ اور نیکی کا جو ایک سب سے بڑا فائدہ وہ یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ذہنی اور قلبی سکون عطا فرما دیتا ہے، جو دوائیوں سے نہیں ملتا، کسی طرح سے نہیں ملتا۔ جب بندہ کوئی نیکی کرتا ہے، کسی کو کپڑا پہنا دیا، کسی کو کھانا کھلا دیا، اور کسی غریب کے پیٹ کے اندر اس کا لقمہ جو ہے وہ چلا گیا، اس کا اپنا دیا ہوا، تو اب یہ کیا ہوتا ہے کہ ان سب چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو سکون عطا کرتا ہے، ذہن کو سکون عطا کرتا ہے۔ جب اسے سکون ملتا ہے تو پھر یہ کہتا ہے کہ واقعی اس نیکی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے سارا سکون عطا فرما دیا۔ تو ہم تینوں چیزوں کو دیکھیں، اعتدال کا راستہ خرچ کے اندر، نمبر 2 اپنی عادتوں کو درست رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ عادات بگاڑنے کی وجہ سے پہلے ہم اپنی عادتیں خراب کریں اور پھر عادت جو ہے وہ ہمیں خراب کرنا شروع کر دے۔ اور تیسرا یہ کہ نیکی کا کوئی بھی موقع ہاتھ آئے اسے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ ماہ رمضان کا آغاز آج پہلا عشرہ سمجھیے کہ اختتام پذیر ہے، ہم نے 10 دنوں میں کیا کھویا کیا پایا اس کا محاسبہ کریں، اور آئندہ جو باقی 20 دن رہ گئے کوشش کریں کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام کریں، سحر و افطار اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں حاصل کریں، شب جمعہ روز جمعہ کی برکتیں حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ اور یہ جو آیا کریمہ تلاوت فرمائی مفتی اسحاق مدنی صاحب نے، اس میں جو اس کا سرنامہ ہے، مرکزی خیال ہے، وہ تو مفتی صاحب وہی ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، لیکن وہ باقی ایشوز کو بھی کور کر رہی ہے۔ جی صحیح۔ اور اتنی خوبصورت آیت ہے اور اس کا ترجمہ جس طرح سے ہے، اور پھر جو تشریح مفتی صاحب نے بیان فرمائی، تو ہمیں 2-3 زاویوں سے مختلف باتیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور آخری عشرے کی جو بات بتائی یقیناً اس پہ ہمیں تفکر کرنا چاہیے کہ 33% رمضان گزر گیا، 33% رمضان گزر گیا ہے، 10 روزے گزر چکے ہیں، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ، اور پھر وہی زندگی ہے۔ تو کوشش یقیناً کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، کوشش کرنی چاہیے ہم سب کو کہ اسے بہترین رمضان اپنی زندگی کا بنائیں۔ ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے۔